امریکہ کی مسلسل 13ویں رات ایران پر بمباری، قشم جزیرے کے قریب دھماکوں کی آوازیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس اور اہواز شہر بھی دھماکوں سے گونج اٹھے۔ امریکی فوج کے 2 میزائل موسان گاؤں کے قریب گرے۔ امریکی حکام کے مطابق ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کا مقصد پاسداران انقلاب کی جانب سے تجارتی جہاز رانی کو لاحق خطرات کو کم کرنا ہے۔ ایران کا امریکہ ٹوماہاک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ہنوش کی فضاؤں میں امریکی کروز میزائل مار گرایا۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے قشم جزیرے کے قریب پرواز کرنے والا ایک طیارہ بھی مار گرایا۔ ایران کے خطے میں امریکی اڈوں پر جوابی حملے، امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ ایران کا کویت میں میزائل اور ڈرون سے حملہ، خطرے کے سائرن بج گئے۔ کویتی فوج کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام ایرانی میزائل اور ڈرونز روکنے میں مصروف ہے۔ دھماکے فضائی دفاعی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ شہری حفاظتی ہدایات پر عمل کریں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابنائے ہرمز میں نقصان کا ازالہ ایرانی فنڈ سے کرنے کا اعلان۔ کہا تجارتی جہازوں کے نقصان ایرانی فنڈ سے پورے کیے جائیں گے۔ ایران کے پیسوں سے ادائیگی منصفانہ راستہ ہے۔ امریکی صدر کی ایران پر اب تک کے سب سے بڑے اور تباہ کن حملے کی دھمکی۔ بولے امریکہ بڑے حملے کے لیے تیار ہے۔ ہم کہیں تو اسرائیل 2 منٹ کے اندر ایران پر حملوں میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں ابھی تک اتنا نقصان نہیں پہنچا کہ وہ معاہدے پر آمادہ ہو جائیں۔ حوثیوں نے بحری جہازوں پر دوبارہ حملہ کیا تو امریکہ ایران کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ ایران کو سخت سزا دی جائے گی اور یقیناً خود حوثیوں کو بھی اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر نے سعودی عرب سے سول نیوکلیئر معاہدہ ابراہیمی معاہدے میں شمولیت سے مشروط کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا سعودی عرب کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں ہوگی۔ جارحیت ٹرمپ کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کرے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی انتظامیہ کے بعض عہدیدار زمینی حقائق نظر انداز کر رہے ہیں۔ ان کی تمام تر توجہ صرف 2028 کے صدارتی انتخابات پر مرکوز ہے۔ یہ پالیسی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے الٹا نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ایرانی اسپیکر باقر غالیباف نے کہا دشمن ایران کو سزا دینا چاہتے تھے، امریکہ نے ایران کے بجائے خود کو معاشی سزا دے دی۔ امریکہ کی حکمت عملی الٹا اسی پر بھاری پڑ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 3 ہندسوں میں پہنچ گئیں۔ ایران پر حملے میں استعمال ہونے والا برطانوی فضائی اڈہ جائز ہدف ہوگا۔ ایران کی وارننگ۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملوں میں مددگار ملک کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ حملوں میں برطانوی فوجی اڈوں کا استعمال بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ حملوں میں معاونت جنگی جرائم میں شراکت داری کے برابر ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحر ہند میں موجود امریکی بحری جہازوں کے کروز میزائلوں کے ذخائر کم ہونے کے بعد امریکہ نے B-1 بمبار طیاروں کا استعمال کیا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد پھر منظور کر لی۔ رکن کانگریس پرامیلا جیاپال نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے حق میں 214 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی سینٹ نے ایران جنگ روکنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ قرارداد کی مخالفت میں 49 اور حق میں 47 ووٹس آئے۔ پاکستان کی بحیرہ حمر میں حوثیوں کے حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے کہا فیلڈ مارشل اور مجھ سمیت پوری قوم سعودی قیادت کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا حوثیوں کا حملہ ناقابل قبول ہے۔ پاکستان بحیرہ حمر اور آبنائے ہرمز میں سمندری تجارت کے بلا تعطل روانی کے لیے سعودی عرب اور عالمی برادری سے قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ۔ پیٹرول 4 روپے 40 پیسے اور ڈیزل 3 روپے 62 پیسے مہنگا۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 4 روپے 40 پیسے اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے ہو گئی۔ 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 378 روپے 66 پیسے ہو گئی۔
دہشت گرد جہاں بھی موجود ہوں گے انہیں ختم کیا جائے گا، فیلڈ مارشل کا دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کا عزم، کہا فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی، پاکستان سے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا خاتمہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات، خطاب میں کہا کہ عوام کی غیر متزلزل حمایت کے ساتھ بلوچستان میں دیرپا امن کے قیام کو یقینی بنائیں گے۔ بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے پراکسی عناصر مسلسل بلوچستان میں تشدد کو ہوا دے رہے ہیں، یہ عناصر استحکام کو نقصان پہنچانے اور امن خراب کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے، یہ صوبہ بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یہاں کے باہمت محب وطن اور ثابت قدم عوام صوبے کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بلوچستان کی ترقی کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کر رہی ہیں۔ قومی یکجہتی کے فروغ اور پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے سول سوسائٹی، تعلیمی اداروں، میڈیا اور نوجوانوں کا مثبت کردار قابل تعریف ہے۔ ملک کے روشن مستقبل کے لیے قومی اتحاد، ثابت قدمی اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ مصدوم کے علاقے میں قومی شاہراہ پر فائرنگ، سیشن جج اور گن مین شہید، ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سمیت 2 افراد زخمی، شہید سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزراء، ججز، وکلاء، پولیس اور سول حکام کی شرکت۔ زخمی ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری کو CMH کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی واقعے کی شدید مذمت، سیشن جج عبدالحکیم اور گن مین کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت نے کہا شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ بیرونی سرپرستی میں سرگرم ملک دشمن عناصر کے مسموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گرد کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ پر حملہ ریاست پر حملہ ہے، دہشت گردوں کو ہر قیمت پر انجام تک پہنچائیں گے۔ پاکستان پرامن اور مضبوط خطے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا، تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا منیلا میں آسیان ریجنل فورم سے خطاب، کہا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنا بھارت کا اشتعال انگیز اقدام ہے۔ جموں و کشمیر کے تنازع کا حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی بنیاد ہے۔ غزہ کی انسانی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔